بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ رمضان کے پہلے جمعے کو ایک بار یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کا دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کو بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کا دن جمعے کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو پڑھ کر دیکھ لیں۔ دوستو، ماہ رمضان رحمتوں اور بابرکتوں والا مہینہ ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے دن رب کو راضی نہ کر سکے، وہ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ اور رمضان پوری امت کا مہینہ۔ آج ماہ رمضان میں اللہ کے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات خواہشات ادھوری آج صرف ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا کہ ماہ رمضان کے جمعے کے دن سال میں ایک بار آتا ہے اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو ماہ رمضان کے پہلے جمعے کا دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھ لیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور و معجب وظیفہ ہے۔ اس عمل کو ایک منٹ ضرور دینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ آج کے دن میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی۔ کسی ایک کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریم کا صدقہ۔ مولا، آج جو دکھیاریاں ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، ہم سب کے نیک حاجات کام پورے فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد و شاد فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا، آج تیری بارگاہ میں، بارگاہ رسالت میں آج ہاتھ پھیلائے ہوئے آ کر بیٹھے ہیں۔ توبہ کی قبولیت کا دن ہے۔ تو مانگنے والوں کو وہ جھولیاں بھر کر دیتا ہے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگوں مقدر فرما۔ آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجات لیے بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مانگوں مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے مقدر فرما۔ اے میرے مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آج ہم سب پر نظر کرم فرما۔ تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے۔ مولا، آج کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، زیادتی کی ہو، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ وقت ضائع کیے بغیر آج کے اس دن کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب کسی بھی وقت
یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات پورا دن موجود ہیں۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی علی محمد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بہتر ہے درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ یہ بات توجہ سے سن لیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ تک یہ ویڈیو سکپ کر دیکھی ہو، لیکن آپ اس وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی لاپرواہی سے وظیفہ ضائع مت ہونے دیں۔ اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر کاٹے بغیر دیکھیں کہ ایک بات بہت اہم ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کوئی بات چھوٹ جائے۔ درود پاک کے مکمل ہوتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوری طور پر اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے۔ آج آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر مانگیے گا، اور آج 1 2 3 نہیں بلکہ سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بیٹھیں گے تو آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر بیٹھیں، کیونکہ عمل کا دارومدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ مل کر رہے گی۔ اس لیے آج تھوڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجیے گا کہ دنیا سے آپ تعلق ختم اور قبول۔ آپ کی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی۔ یہ تسبیح گھر کے حالات بدل دے گی۔ یہ تسبیح بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس گاڑی، بنگلہ، گھر، ہر شے ہو۔ آج مل جائے گا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر جو 1 منٹ کی تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ آپ نام سنتے ہی ہوش اڑ جائیں گے کہ اس تسبیح کی کتنی اہمیت، اور ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کے پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ ناظرین، یا غنیو رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، دیہڑی دار ہے، پریشان حال ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر بن چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب عز و جل پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی لمحے وہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی ہے۔ کسی بھی لمحے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ امید رکھنے کی اور قرآن و حدیث کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ہونے والے کے متعلق بہت سخت باتیں کی گئی ہیں۔ باقی کسی شخص کے مایوس ہونے سے متعلق
حکم شرعی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اب دنیا جہاں کے تمام کام کاج چھوڑ کر صرف اور صرف اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھتے ہیں، میرا رب فقیروں کو غنی کر دے گا، مانگنے والے کو بانٹنے والا کر دے گا۔ اور آج وہ دن ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے 1,00,000 مانگے گا تو میرا رب اسے 10,00,000 سے نوازے گا۔ پھر کیوں نہ رب کریم سے اتنا مانگا جائے کہ ہمارے خزانے بھر دیے جائیں۔ تو آپ نے پڑھنا کیا ہے، توجہ کیجئے۔ یا غنیُ یا مغنیُ، یا اللہ کو عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا کہ تسبیح کے دانوں پر دانے پھینک دیا جائے۔ تو یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے، ایک تسبیح پڑھ کر مغرب سے پہلے کامیاب ہو جائیں، ہر مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہیں، تو مغرب سے پہلے اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتے ہو، تو آپ نے ایک یا غنیُ یا مغنیُ یا اللہ کو اس محبت اور تڑپ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس توجہ اور اس دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا غنیُ یا مغنیُ یا اللہ نکل رہا ہو تو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہو سکتا ہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ یہ ایک تسبیح 100 دانے کی کرنی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو جو دل میں آتا جائے بولتے چلے جاؤ، ملتا جائے گا۔ اس لیے یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ، ایک دن میں کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ یہ عمل آپ کے حوالے کر دیا، دیکھتے ہیں کون کون خوش قسمت جو آج کے دن یہ ایک خاص تسبیح پڑھے گا۔ محترم ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔